ایران کے اسرائیل پر بھرپور جوابی حملے، سینکڑوں میزائل داغ دیے، 4 اسرائیلی ہلاک، 63 سے زائد زخمی، متعدد عمارتیں ملیہ میٹ۔ تل ابیب میں یروشلم اور دھماکوں سے گونج اٹھا ایران کا تل ابیب کی وفد میں جوہری تحقیقاتی مرکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ تل ابیب میں اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا، یہاں اسرائیلی فوج کا اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن بھی ہے۔ ایرانی میزائل حملوں کے بعد تل ابیب میں متعدد عمارتوں کو آگ لگ گئی، آسمان پر گہرے دھوئیں کے بادل چھا گئے، اسرائیل کے متعدد علاقوں میں بجلی کا نظام معطل۔ اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری کے ہیڈ آفس کے باہر بھی دھماکہ، عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ بیت المقدس میں بھی دھماکے، پورے اسرائیل میں سائرن بج گئے۔ میزائل حملوں کے بعد اسرائیلی شہری بنکرز میں چھپ گئے، اسرائیل میں 150 اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا، ایران کا 2 اسرائیلی طیارے مار گرائے جانے اور خاتون پائلٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ، اسرائیل کی تردید۔ جوابی حملے کے بعد ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے، جشن کا سما۔ یمن، غزہ اور لیبیا میں بھی شہریوں کا جشن۔ اسرائیل پر حملوں میں تیزی لائیں گے، جو ملک اسرائیل کا دفاع کرے گا اس کی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے، ایرانی حکام نے واضح کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا بے گناہوں کے خون کا بدلہ لیا جا رہا ہے، اسرائیل میں ان اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں جہاں سے ایران پر جارحیت ہوئی۔ آپریشن وعدہ صادق 3 میں اسرائیل کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، بیلسٹک میزائل اور ڈرون سے حملے کیے گئے، اسرائیل پر جلد خیبر میزائل داغے جائیں گے اور دنیا حیران رہ جائے گی۔ ایران کی سیکیورٹی سرخ لکیر ہے اور اس کی لکیر کو عبور کرنے والوں کو پچھتانا پڑے گا۔ اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، تہران ایک بار پھر دھماکوں سے گونج اٹھا، 4 دھماکے رپورٹ، اسرائیلی فضائیہ کے مہر آباد ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ اصفہان کے رئیسی پاور پلانٹ میں بھی دھماکوں کے اطلاعات، ایران کے فضائی دفاعی سسٹم کے درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ہمدان اور تبریز سمیت ایرانی فضائیہ کے فوجی اڈوں پر بھی حملے، اسرائیلی حکام کا دعویٰ۔ گزشتہ روز اسرائیلی حملے میں ایران کی عسکری قیادت اور دفاعی تنصیبات کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں ایران کے 20 اعلیٰ فوجی افسران اور سائنسدانوں سمیت 86 افراد شہید جبکہ 340 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ میں مسئلہ فلسطین پر ہونے والی کانفرنس منسوخ، فرانس اور سعودی عرب کی جانب سے فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے اقوام متحدہ کانفرنس منعقد ہونی تھی۔ کانفرنس اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں 17 سے 20 جون کو طے تھی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ سعودی ولی عہد شہزاد محمد بن سلمان اور فلسطینی صدر محمود عباس نے نیو یارک آنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل نے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی، رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی ریاستی دہشت گردی میں سینئر رہنماؤں سمیت 78 شہری شہید ہوئے۔ ایران پر حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے، سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایرانی مندوب عامر سعید کا خطاب۔ امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملوں سے قبل آگاہ تھا، ایران پر حملوں میں امریکی فورسز ملوث نہیں، امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے گا، ایران نے امریکی شہریوں اور اڈوں کو نشانہ بنایا تو نتائج بھگتے گا۔ امریکی مندوب کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں بریفنگ، ہم نے پہلے ڈپلومیسی کا راستہ اپنایا، رپورٹس کے مطابق ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے کافی مواد موجود ہے، اسرائیلی مندوب کا دعویٰ۔ ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول قرار، سلامتی کونسل اجلاس میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار، اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، کہا اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اسرائیل نے امن مذاکرات کے درمیان ایران پر حملہ کیا، عالمی برادری کو اسرائیلی جارحیت کا نوٹس لینا چاہیے، روسی ایلچی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جارحانہ اقدامات کو قبول کرنا عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے، عالمی برادری اشتعال انگیزی کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی، اسرائیل کا ایران پر حملوں کا کوئی جواز موجود نہیں، کشیدگی کم کرنے کے لیے روس سفارتی کوششوں کی حمایت کرے گا۔ ایران کو معلوم نہیں انہیں کس چیز سے نشانہ بنایا جائے گا، اسرائیل کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی، تاریخ کی بڑی فوجی کارروائی، رائزنگ لائن میں مصروف ہیں، مزید کچھ آنے والا ہے، ایران کے خلاف کارروائی کا مقصد جوہری اور بیلسٹک میزائل کا خطرہ ناکام بنانا ہے، اسرائیلی فوج نے ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈرز اور ایٹمی سائنسدانوں کو ختم کر دیا، ایران کی افزودگی کی سہولت اور اس کے بیلسٹک میزائل کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا، امید ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جلد امن آئے گا، اسرائیلی وزیر اعظم۔
ایران کو ڈیل کرنا ہوگی اس سے پہلے کہ کچھ نہ بچے، اگلا حملہ مزید خطرناک ہو سکتا ہے، امریکی صدر کی کھلی دھمکی۔ اسرائیل کا حملہ ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایران اب مذاکرات کو سنجیدہ لے، ابھی بھی مذاکرات کا راستہ کھلا ہے۔ ایران کے پاس جوہری معاہدے کا دوسرا موقع ہے۔ بہادری کی باتیں کرنے والے سب مارے جا چکے ہیں۔ ایران سے کہا معاہدہ کر لو، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ ایک کے بعد ایک موقع دیا گیا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ایران ایٹم بم نہیں رکھ سکتا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ ایران اسرائیل جنگ، امریکی صدر کے عالمی رہنماؤں سے رابطے، امریکی صدر اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جاپانی وزیر اعظم سے بھی رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا فرانسیسی صدر سے رابطہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا ایران اسرائیل جنگ روکنے کے لیے تمام مسائل بروئے کار لانے پر اتفاق۔ ایران اور اسرائیل معاملہ سفارتی طور پر حل کرنے کی کوشش کریں، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان۔ ایرانی اسرائیل کشیدگی، روسی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ، ولادیمیر پوٹن کی دونوں ملکوں میں ثالثی کی پیشکش۔ روسی صدر کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی رابطہ، پوٹن کی اسرائیلی اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت۔ ایران اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ ایرانی صدر کی روسی ہم منصب سے گفتگو، روسی صدر کا عام شہریوں کی شہادت پر ایرانی قیادت اور عوام سے تعزیت کا اظہار، مذاکراتی عمل میں واپسی اور مسائل کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کرنے پر زور۔ اقوام متحدہ کا اسرائیل اور ایران سے کشیدگی ختم کرنے پر زور۔ اسرائیل کے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں سے صورتحال سنگین ہو گئی۔ ایران کے میزائل تل ابیب کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تنازع کا حل امن اور سفارتکاری میں ہے، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس۔ مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصی اور الخلیل میں مسجد ابراہیمی کی بندش، فلسطینی رہنماؤں کی شدید مذمت۔ اسرائیل نے کورونا کے بعد پہلی مرتبہ مسجد اقصی کو مکمل بند کر دیا۔ حماس کی مسجد اقصی میں داخلے پر پابندی کی مذمت، کہا عرب اور اسلامی ممالک مسجد اقصی میں داخلے پر پابندی ختم کرائیں۔ ایران اسرائیل جنگ، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 7% سے زائد بڑھ گئیں۔ برینٹ آئل کی قیمت میں 7.4% اضافہ۔ برینٹ آئل کی قیمت $74.46 فی بیرل تک جا پہنچی۔ کروڈ آئل 5.7% مزید مہنگا۔ کروڈ آئل کی نئی قیمت $73.15 فی بیرل۔ ایران ہمارا بھائی، دونوں ملکوں میں دیرینہ تعلقات ہیں، ہماری تمام تر ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل تمام مسلم ملکوں کو نشانہ بنا رہا ہے، تمام مسلم ملکوں کو متحد ہو کر مشترکہ دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ غزہ میں قتل عام پر تمام مسلم ملکوں کا اتحاد ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی اسرائیل کے بلا اشتعال حملے کی شدید مذمت، کہتے ہیں اسرائیل کے حملے سے علاقائی استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہوگا۔ اسرائیل نے پہلے اپنے ہمسایہ ملکوں پر حملہ کیا، فلسطین میں نسل کشی کی، اور اب ان کی یہ جنگ ہمارے خطے تک پہنچ چکی ہے۔ بلاول بھٹو کی دنیا اور اقوام متحدہ سے کشیدگی میں کمی کے لیے کام کرنے کا مطالبہ۔ سندھ کا آئندہ مالی سال کا 34.51 ارب روپے کا بجٹ پیش۔ گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 12% اضافے کا اعلان۔ گریڈ 17 سے 22 تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ تجویز۔ پینشن میں 8% اضافے کا اعلان۔ تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور فلاحی شعبے کے لیے اضافی فنڈز رکھنے کی تجویز۔ تعلیم کے بجٹ میں 12.4% اضافہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ اور نعرے بازی۔ خیبر پختونخوا کا آئندہ مالی سال کا 2119 ارب روپے کا بجٹ پیش۔ تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 7% اضافے کی تجویز۔ صحت کے لیے 28 ارب 60 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ سالانہ کل اخراجات کا تخمینہ 1962 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ بجٹ 157 ارب روپے سرپلس رکھا گیا ہے۔